بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ عزیز طلبہ، نور الایضاح کتاب کی آج ہماری یہ نشست نمبر 71 ہے، اور آج کی نشست میں ہم شروع کریں گے فصل فی الصلاۃ علی الجنازہ، یہ نماز جنازہ کا بیان کہ میت پر یا جنازہ پر نماز کیسی پڑھی جاتی ہے۔ نماز جنازہ کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، اور ایک انسان کے دوسرے مسلمان پر جو حقوق ہے ان میں سے ایک نماز جنازہ بھی ہے۔ نماز جنازہ کا شرعی حکم یہی ہے کہ یہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس علاقے میں کچھ لوگوں نے بھی اگر ادا کر دیا تو فرض ادا ہو جائے گا۔ بہرحال لیکن اس کا ثواب اور اس کی فضیلت الگ ہے۔ اس کے حصول کے لیے ہر ایک کو نماز جنازہ میں شریک ہونا چاہیے۔ نماز جنازہ کے لیے بنیادی طور پر دو تین چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ ایک سب سے اہم چیز جو ہے وہ اس کے فرائض ہے۔ نماز جنازہ کے بنیادی طور پر صرف دو فرائض ہے، اگر ان فرائض میں سے کچھ خرابی آئے گی تو نماز جنازہ ہوگا ہی نہیں سرے سے۔ ایک ہے تکبیرات، کہ جو 4 تکبیرات ہے، اگر ایک بھی اس میں مس ہو جائے تو بس سمجھیے کہ نماز جنازہ میں تکبیر ایسے ہے جیسے رکعت، اگر ایک تکبیر بھی مس ہو گئی تو نماز جنازہ خراب ہو جائے گا۔ اور دوسری چیز ہے قیام، کھڑا ہونا، جس جو کھڑے ہونے پر قادر ہو۔ یہ دو چیزیں نماز جنازے کے لیے فرائض ہے، اور باقی اس کے لیے شرائط ہے۔ نماز جنازہ پڑھنے والے کے لیے وہی شرائط ہے جو نماز پڑھنے والے کے لیے، کہ اس کا جسم پاک ہو، اس کے کپڑے پاک ہو، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے، قبلے کی طرف منہ ہو۔ اور جہاں تک وہ شرائط ہے جس کا تعلق میت کے ساتھ ہے تو وہ تقریباً 6 ہے۔ ان 6 شرائط کا تذکرہ کتاب میں آ جائے گا کہ بھئی میت جو ہے وہ مسلمان ہو، کیونکہ کافر کی نماز جنازہ نہیں ہوتی۔ میت کا جسم پاک ہو، یعنی اس کو غسل دیا گیا ہو، میت امام کے آگے ہو، ٹھیک ہے۔ اور پھر چوتھی شرط یہ ہے کہ میت کا کم از کم اکثر حصہ یا نصف حصہ لیکن سر سمیت موجود ہو۔ اگر میت کے بدن کے صرف کچھ اعضاء موجود ہے، نصف سے زیادہ حصہ اس کا ہے ہی نہیں، سر بھی نہیں ہے، تو پھر اس کی نماز جنازہ نہیں ہوتی۔ اور نمبر 5 پہ یہ ہے کہ بھئی جو نماز پڑھنے والا ہے، نماز جنازہ پڑھنے والا، وہ سواری پر نہ ہو، اگر کوئی عذر نہیں ہے تو بلا عذر سواری پر نماز جنازہ نہیں ہو۔ اور آخری شرط یہ کہ میت جو ہے وہ زمین پر ہو۔ زمین پر مطلب کسی تختی وغیرہ میں، کسی چارپائی پر رکھ کر اس کو زمین پر رکھا ہو، کسی سواری وغیرہ میں، گاڑی میں رکھ کر اس کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے بغیر کسی عذر کے۔ عذر ہو تو پھر الگ بات ہے۔ یہ اس کی بنیادی طور پر 6 شرائط ہے۔ اور جہاں تک سنتیں ہیں، تقریباً 4 باتیں ہیں سنت، وہ انشاءاللہ آگے آ جائے گی، اور اس کے بعد پھر نماز جنازہ کا طریقہ بھی آ جائے گا۔ تو یہ خلاصہ ہے، اس خلاصے کی تفصیل ذرا آپ اس میں دیکھیے۔ فرماتے ہیں کہ حکمها و ارکانها، اس میں 2 باتیں ہیں، ایک اس کا حکم اور اس کے ارکان۔ ارکان کا مطلب ہے یہاں اس کے فرائض۔ الصلاۃ علیہ فرض کفایہ، نماز جنازہ یعنی کہ میت پر جنازہ کی نماز پڑھنا یہ فرض کفایہ ہے، اور اس کے وارکانها تکبیرات والقیام، اور اس کے ارکان 2 ہے، تکبیرات اور قیام۔ وشرائطها 6، اور اس کی شرائط کتنی ہے؟ 6، جو ابھی میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی۔ نمبر 1، اسلام المیت، میت مسلمان ہو، طہارتہ، میت کا بدن پاک ہو، تقدمہ علی الامام، میت امام سے آگے ہو، وحضورہ، میت حاضر بھی ہو۔ میت حاضر ہو کا مطلب او حضور، مکمل میت سامنے موجود ہو، یا اس کا اکثر بدن، او نصفہ مع رأسی، یا نصف بدن لیکن سر سمیت، مطلب کسی حادثے میں شہید ہو جائے کوئی اور اس کے نصف بدن سے یا سر سمیت یا اکثر حصہ بدن کا موجود ہے، تو اس سے مطلب یہ ہوا کہ غائبانہ نماز جنازہ کا کوئی ثبوت نہیں ہے شریعت میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر 1-2 موقع پر کیا تھا تو وہ صرف خصوصیت تھی۔ نمبر 5، وقون المصلی علیہا، میت پر نماز پڑھنے والا، جو نماز جنازہ پڑھنے والا ہے، وہ غیر راکب بلا عذر، بغیر عذر کے سوار نہ ہو۔ اور نمبر 6 اور آخری شرط ہے وقون المیت علی الارض، کہ میت جو ہے وہ زمین پر ہو۔ زمین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میت کو نیچے زمین پر رکھے، مطلب ایسی چیز چارپائی وغیرہ پر ہو جس کو آپ نے زمین پہ رکھا ہو۔ فإن كان على دابة، اگر میت جو ہے وہ کسی اس پہ ہو، سواری پر ہو، جانور وغیرہ پہ، او اید الناس، یا لوگوں کے ہاتھوں میں، تو پھر نماز جنازہ ٹھیک نہیں ہے مختار قول کے مطابق، الا من عذر، ہاں کوئی عذر ہو تو پھر الگ بات ہے، اس صورت میں پھر نماز جنازہ ہو جائے گی۔ یہ 6 شرائط ہے۔ یہاں سے نماز جنازہ کی سنتوں کا تذکرہ ہوگا۔ فرماتے ہیں وسننها 4، اور نماز جنازہ کی سنتیں 4 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، قیام الامام بحذاء صدر المیت ذکرا کان او انثى، امام کا کھڑا ہونا میت کے سینے کے بالکل سامنے، خواہ وہ میت مرد ہو یا عورت۔ یعنی یہ ایک طریقہ ہے کہ میت کو آپ امام کے سامنے اس طرح رکھے کہ امام جہاں کھڑا ہو وہ امام میت کے سینے کے سامنے کھڑا ہو، خواہ وہ عورت ہے یا مرد، لیکن امام جو ہے وہ
اس کے میت کے سینے کے بالکل سیدھ میں کھڑا ہو، سامنے کھڑا ہو، تو یہ اس کی ایک سنت ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ بھئی یہ اس کے زیادہ بہتر طریقہ ہے۔ بعض علماء نے اور بھی اس کی طریقے بتائے ہیں، لیکن جو سب سے وہ ہے یعنی کہ بہتر طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ بھئی میت جو ہے وہ صدر یعنی میت کے سینے کے سامنے جو ہے وہ کھڑا ہو امام، تو یہ اس کے لیے زیادہ یعنی سنت ہے، اس کو زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، اور دوسری چیز جو سنت ہے وہ ہے وہ ثنا بعد تکبیرۃ الاولی، پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھی جائے گی، اور والصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد الثانیہ، دوسری تکبیر کے بعد درود پڑھی جائے گی، کوئی بھی درود ہو، والدعاء للمیت بعد الثالثہ، تیسری تکبیر کے بعد جو ہے وہ دعا پڑھی جائے گی۔ اب کون سی دعا پڑھی جائے گی، اس حوالے سے ایک اہم اصولی بات ذہن میں رکھیے، وہ یہ ہے کہ ولا يتعین له شیء، اس کے لیے کوئی متعین چیز نہیں ہے، یعنی متعین چیز نہیں ہے کہ مطلب شیء من الدعاء، اس کے لیے کوئی متعین دعا نہیں ہے۔ اگر کسی معصور اور منقول دعا کر لے تو وہ زیادہ احسن اور زیادہ ابلغ ہے، وہ زیادہ بہتر ہے اور زیادہ قبولیت کے قریب ہے، اور اسی میں سے وہ بھی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ یہ دعا بھی پڑھی جاتی ہے، صحیح مسلم کے اندر یہ دعا ہے، مشہور دعا تو وہی ہے اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، وہ جو مشہور دعا ہے وہ بھی ثابت ہے، لیکن یہ دعا بھی ثابت ہے، اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واکرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه وادخله الجنه واعذه من عذاب القبر وعذاب النار، یہ دعا بھی صحیح مسلم سے ثابت ہے، تو یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو تیسری تکبیر کے بعد دعا پڑھنی ہے، اور چوتھی تکبیر کے بعد کیا کرنا ہے، کہتے ہیں وَيُسَلَّمْ سلام پھیرا جائے چوتھی تکبیر کے بعد بغیر کسی دعا کے، چوتھی تکبیر کے بعد فوراً سلام پھیرا جائے گا، اور ظاہر روایت یہی ہے، اگرچہ بعض علماء نے جو ہے ایک روایت یہ بھی لکھی ہے کہ بھئی چوتھی تکبیر کے بعد دعا کی بھی اجازت ہے اور کوئی بھی دعا پڑھی جا سکتی ہے، لیکن جو راجح قول ہے وہ یہی ہے کہ چوتھی تکبیر کے بعد کسی قسم کی دعا نہیں ہے، بلکہ فوراً جو ہے وہ پڑھی یعنی کہ سلام پھیرا جائے گا۔ یعنی بعض لوگ علماء نے فرمایا ہے کہ چوتھی تکبیر کے بعد ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وغیرہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہرحال ولا يرفع يديه في غير تکبیرۃ الاولی، تکبیرۃ الاولی کے علاوہ باقی تکبیرات میں ہاتھ نہیں اٹھانے۔ ولو کبر الامام خمسا لم يتبع لكن ينتظر سلامه في المختار، اگر امام نے پانچویں تکبیر کے لیے تکبیر کہہ دی تو امام کی اتباع نہیں کی جائے گی، یعنی کہ امام کی تقلید نہیں کی جائے گی پانچویں تکبیر کے لیے، بلکہ اس کے سلام کا انتظار کیا جائے گا۔ راجح قول یہی ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ امام کے ساتھ پانچویں تکبیر میں لگ جائے، بلکہ بس سلام کا انتظار کرے، جب امام سلام پھیرے تو اس کے ساتھ سلام پھیر دے، بہرحال نماز جنازہ ہو جائے گا، اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ اور یہ دو پر جو دعا تھی یہ تو اس کے لیے تھی، مرد اور عورت کے لیے جو بالغ ہو، بڑے ہوں، نابالغ بچہ ہو یا مجنون ہو، پاگل ہو، جو بالکل یعنی کہ ہمیشہ کے لیے پیدائشی پاگل ہو، کبھی ٹھیک ہی نہ ہوا ہو، ایسا پاگل یا نابالغ بچہ اور بچی، ان کے لیے یہ دعا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر نابالغ جو ہے یا مجنون وہ لڑکا ہے تو اس کے لیے دعا پڑھی جائے گی اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا، اور اگر وہ مجنونہ لڑکی ہے پاگل پیدائشی یا وہ بچی ہے نابالغ تو اس کے لیے یہی دعا ہے، بس صرف اس میں ہو مذکر کی ضمیر ہے، اس کو مؤنث کی ضمیر کے ساتھ چینج کریں، اجعلہ کے بجائے اجعلہا، اور اس طرح وجعلہ وجعلہا، اس کے آخر میں بھی وجعلہ لنا شافعا کے بجائے وجعلها لنا شافعة ومشفعة، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ وہ ہے، یہاں سے اس فصل میں متفرق طور پر نماز جنازہ کے کچھ متفرق احکامات ہیں اور بڑے اہم احکامات ہیں، وہ یہاں مصنف بیان کریں گے۔ سب سے پہلا جو عنوان مصنف نے دیا ہے وہ ہے احق الناس بالصلاۃ علی المیت، کہ میت پر نماز جنازہ کا سب سے زیادہ حقدار لوگ کون ہیں، یعنی سب سے زیادہ حق کس کو حاصل ہے کہ وہ میت پر نماز جنازہ جو ہے وہ پڑھے، کیا ولی کو یہ حق حاصل ہے، زیادہ اختیار حاصل ہے، یا جو ہے بادشاہ کو؟ تو اس حوالے سے یہ اصولی بات ذہن میں رکھے کہ اگر اسلامی حکومت ہو تو نماز جنازہ کی امامت کا اولین جو حقدار ہے وہ حاکم وقت ہے، کیونکہ حاکم وقت جو ہے بشرطی کہ اس میں اہلیت بھی ہو، پڑھا بھی سکتا ہو، ہمارے ہاں کہ وہ صورتحال نہیں ہے۔ بہرحال پھر اس کا جو نائب ہو، جو قاضی شہر بھی ہو، گورنر وغیرہ ہو، جو بھی ہو، ٹھیک ہے۔ اور اگر حکومت اسلامی نہ ہو تو پھر محلے کی مسجد کا جو امام ہے وہ، ورنہ تو محلے کی مسجد کا نمبر پھر 3 نمبر میں آتا ہے اگر اسلامی حکومت ہو تو۔ اور پھر محلے کی مسجد کے امام کے بعد ولی، میت کا جو ولی ہوگا وہ، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ شرط یہ ہے کہ
یعنی کہ محلے کی مسجد کے جو امام ہے اس کی اگر وہ اپنی رضامندی سے ولی کو وہ کر دے مقدم رکھے تو یہ بھی زیادہ بہتر ہے، بشرطے کہ اس کے اندر تقوی اور افضلیت ہو تو پھر ٹھیک ہے، پھر ولی کو وہ آگے کر دے تو زیادہ بہتر ہے۔ اور اس میں بلکہ اصول یہی ہے کہ ان میں سے کوئی بھی کسی نے بھی اگر نماز جنازہ پڑھا لی اور باقی سب حاضر تھے اور انہوں نے اجازت دے دی ان کی رضامندی سے تو ہو جائے گا، یہ صرف اولیت کی بات ہو رہی ہے کہ زیادہ حقدار کون ہے۔ تو بہرحال یہ اس حوالے سے تفصیل، یہ پہلی دونوں باتیں کو دیکھیے، یہ اسی حوالے سے فرماتے ہیں السلطان احق بصلاته، نماز جنازہ کا زیادہ حقدار بادشاہ ہے سلطان، پھر اس کا نائب، پھر قاضی، ثم امام الحی، پھر جو محلے کی مسجد کا امام ہو وہ، پھر ولی۔ ولمن لو حق التقدم، جس کو حق تقدم حاصل ہے، یعنی جس کو یہ حق حاصل ہے پہلے کہ وہ نماز جنازہ کا زیادہ حقدار ہے، ان یأذن لغیرہ، وہ اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی اور کو بھی اجازت دے سکتا ہے، تو لہذا اگر وہ کسی اور کو اجازت دے دے تو اس میں اور کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر ایک نے نماز جنازہ پڑھا لی تو کیا کوئی اور اس کا اعادہ کر سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس حوالے سے یہاں اصول ذہن میں رکھیے کہ فَإِن صَلَّى غَيْرُهُ أَعَادَهَا إِن شَاءَ، اگر حقدار موجود ہو یا حقدار کے اجازت کے بغیر، یعنی حقدار کی اجازت کے بغیر کسی اور نے نماز جنازہ پڑھا دی تو پھر یعنی کہ مثال کے طور پر ولی کی اجازت کے بغیر کسی نماز جنازہ پڑھا لیا، یا محلے کی امام مسجد ہو اور اس کی اجازت کے بغیر کسی اور نے پڑھا لیا، تو پھر اس صورت میں وہ جس کو زیادہ حق حاصل ہے وہ نماز جنازہ کا اعادہ کر سکتا ہے، لیکن اس اعادے میں یا دوسری مرتبہ جب نماز جنازہ ہو رہی ہو اس میں وہ لوگ شریک نہ ہو جو پہلی نماز جنازہ میں شریک ہو چکے تھے۔ لیکن اگر ایک کے سب کی اجازت سے نماز جنازہ ادا ہو گیا، مطلب ولی کی اجازت سے اور امام مسجد وغیرہ کی اجازت سے، یا اس طرح یعنی کہ جن کو زیادہ حق حاصل ہے تقدم کا اور جن کو زیادہ حق حاصل ہے نماز جنازہ کے پڑھنے کا، تو اگر ان کی اجازت سے نماز جنازہ ادا ہو گئی تو پھر اس صورت میں اس جنازہ کو دوبارہ نہیں لوٹایا جا سکتا۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیجئے۔ تو بہرحال یہ اصولی بات ہے، اس کے ساتھ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے، عمومی طور پر لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی ولی اگر راضی نہ ہو تو کیا امام جو ہے وہ نماز جنازہ پڑھا سکتا ہے اور ولی پھر اس کا اعادہ کر سکتا ہے یا نہیں؟ تو یہ بات جو یہاں لکھی گئی ہے کہ بھئی امام مسجد جو ہے وہ ولی پر مقدم ہے، یہ عام احوال میں نہیں ہے۔ عام حالات میں اگر ولی زیادہ علم و فضیلت والا ہے تو ولی ہی کو زیادہ حق حاصل ہے کہ وہ نماز جنازہ پڑھائے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر اگر امام مسجد نے نماز جنازہ پڑھا لی تو ولی اس کا اعادہ کر سکتا ہے کہ دوبارہ اس کے نماز جنازہ پڑھائے۔ بہرحال تو یہ بھی آدمی ذہن میں رکھ لیجئے۔ نمبر 3، فَإِن صَلَّى غَيْرُهُ، کسی اور نے نماز جنازہ پڑھا لی، أَعَادَهَا إِن شَاءَ، تو وہ جس کو حق حاصل ہے وہ اگر چاہے تو نماز جنازہ کا اعادہ کر سکتا ہے۔ وَلَا يُعِيدُهُ مَعَهُ مَنْ صَلَّى مَعَ غَيْرِهِ، جس نے دوسرے کے ساتھ نماز جنازہ ایک مرتبہ پڑھ لی وہ پھر اس دوبارہ والی نماز جنازہ میں شریک نہ ہو۔ وَمَنْ لَهُ وِلَایَةُ التَّقَدُّمِ فِيهَا، کہتا ہے اور جس شخص کو تقدم کا حق حاصل ہو نماز جنازہ میں، یعنی کہ اولیت کا حق حاصل ہو کہ اس کو زیادہ حق حاصل ہے کہ وہ نماز جنازہ پڑھائے، تو احق ممن اوصى له المیت بالصلاة علیہ علی المفتى به، مفتى به قول یہ ہے کہ وہ زیادہ حقدار ہے اس شخص سے جس کے بارے میں میت نے وصیت کی ہے کہ وہ آدمی اس پر نماز جنازہ پڑھائے۔ مطلب ایک آدمی مرحوم نے وصیت کی ہے کہ بھئی میرے اوپر فلاں جو امام ہے فلاں جو عالم ہے وہ نماز جنازہ پڑھائے، لیکن ولی راضی نہیں ہے، وہ تو یا محلے کے جو مسجد ہے وہ موجود ہے تو وہ نماز جنازہ پڑھائے، اس کو زیادہ حق حاصل ہے۔ یعنی میت نے جس کے لیے وصیت کی ہے نماز جنازہ پڑھانے کی، اس سے زیادہ حق ولی اور امام مسجد کو ہے، جیسے کہ وہ ہم نے اوپر ترتیب پڑھ لی ہے۔ وہ اگر اجازت دیتے ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن میت کی وصیت پہ عمل کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں، فتویٰ اسی پہ ہے۔ وَإِن دُفِنَ بِلَا صَلَاةٍ، اگر کسی کو بغیر نماز جنازہ کے دفن کر دیا گیا تو صلی علی قبرہ وَإِن لَمْ يُغَسَّلْ، اگرچہ اس کو غسل نہ دیا گیا ہو اس کے قبر پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی، لیکن ما لم يتفسخ، کب تک؟ جب تک کہ اس کا بدن جو ہے وہ پھولا پھٹا نہ ہو۔ اس حوالے سے پھر وہاں کے اہل تجربہ لوگوں سے معلوم کیا جائے گا کہ اس علاقے میں کتنے عرصے بعد میت کا جسم جو ہے وہ یعنی پھٹ جاتا ہے، تو اس کے بعد پھر اس پر نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، مطلب 1-2 دن تک شروع میں نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے۔ الصلاۃ علی عدۃ جنائز مجتمعہ، کہتے ہیں نماز جنازہ کئی جنائز پر کئی میتوں پر جب جمع ہو جائے، مطلب ایک ہی وقت میں 4-5 جو ہے 4-5 جنازے اور میتیں جمع ہو گئی اور ان سب پر نماز جنازہ کی ترتیب کیا ہوگی۔ تو اس حوالے سے اصولی بات یہ ذہن میں رکھ لیں خلاصہ کہ سب کے لیے الگ الگ نماز جنازہ اگر پڑھائے تو یہ زیادہ بہتر ہے،
اور اولا یہی ہے کہ سب کے لیے الگ 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 نماز جنازہ ہو، ٹھیک ہے، اور اس میں پھر افضل کو پہلے رکھے، مطلب جو زیادہ افضل لوگ ہو ان کو پہلے ان کی نماز جنازہ ہو اور پھر دوسرے کو، ورنہ تو جس کا نماز جنازہ پہلے حاضر ہو جائے اسی کو پہلے نماز جنازہ پڑھا دے پھر بعد والے کا۔ لیکن اگر سب پر ایک ہی نماز جنازہ پڑھنی ہے، مطلب سارے کے ساری میتوں کو سامنے رکھ کر ایک ہی بار سب کا نماز جنازہ پڑھنا ہو تو یہ بھی جائز ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اس کا آسان سا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یعنی اس کا طریقہ کار پھر کیا ہوگا، بہتر یعنی اس کا طریقہ یہ ہے کہ لمبائی میں امام کے سامنے لمبائی میں یعنی قبلے کی طرف آگے میتوں کو رکھے سب کو، اور پھر امام جو ہے وہ سب کے سینے کے بالکل سامنے کھڑا ہو جائے۔ ان طریقوں کو سمجھنے کے لیے ذہن میں رکھیے گا کہ مصنف نے جو صرف ایک طریقہ ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ بھئی میتوں کو اس طرح امام کے سامنے رکھے، مثلا یہ امام ہے آپ کے سامنے ہے، یہ نظر آ رہا ہوگا، یہ امام ہے اور اس کے سینے کے سامنے یہاں پہلے مرد ہونے چاہیے، پھر یہاں بچے، اگر بچے کی نماز جنازہ ہے تو وہ پھر یہاں خنثی اور یہاں پھر عورت، تو اس ترتیب سے رکھے، ٹھیک ہے، یہ یعنی کہ یہ قبلے کی طرف اس طرح ترتیب کے ساتھ یہ مصنف نے ذکر کیا ہے۔ ورنہ تو علماء نے اس کے علاوہ ایک اور طریقہ بھی ذکر کیا ہے کہ بھئی یہ بھی جائز ہے کہ آپ یوں کریں، مثال کے طور پر اس ترتیب سے آپ رکھے کہ بھئی یہاں مرد ہو، یہ دیکھیے اس ترتیب کے ساتھ آپ میتوں کو رکھے اس طرح ایک لمبائی میں، اور یہاں مرد اس پہلے خانے میں، یعنی یہاں مرد ہو جائے گا، یہاں عورتیں، یہاں بچے، پھر یہاں تیسرے نمبر پہ اس تیسرے نمبر والے میں بچے نہیں، مطلب پہلے مرد پھر بچے پھر یہاں خنثی پھر یہاں عورت، اس ترتیب سے بھی رکھ سکتے ہیں۔ اور تو اس طرح دو تین طریقے علماء نے بتائے ہیں، لیکن مصنف نے یہاں پر صرف ایک طریقہ ذکر کیا ہے اور وہ یہ ہے، ذرا اس کو دیکھ لیجیے۔ وَإِن جَمَعَهَا، اگر کسی نے تمام میتوں کو جمع کر دیا، وصلی علیہا مرتن، اور ایک ہی بار اس پر نماز جنازہ پڑھ لی تو ٹھیک ہے۔ کیا طریقہ ہوگا؟ جعلها صفا طولا، لمبائی میں ایک طول کے اندر ایک صف بنا دے اور قبلے یعنی کی طرف، اور بحیث یکون صدر کل قدام الامام، کہ ہر اے میت کا سینہ امام کے سامنے آ جائے، ٹھیک ہے، یہ جو میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا۔ وراء الترتیب، اور ترتیب کی رعایت رکھے، فیجعل الرجال مما یلی امام، مردوں کو امام کے قریب رکھے، پھر بچوں کو اس کے بعد، پھر اس کے بعد خنثی، اور پھر اس کے بعد عورتوں۔ ولو دفنوا بقبر واحد وزعوا على عكس هذا، اوپر جو طریقہ تھا وہ تو نماز جنازہ کے لیے تھا، اور یہاں سے یہ کہہ رہے کہ بھئی اگر دفن کرے ان سب کو ایک قبر میں رکھنا ہے تو پھر اس کے برعکس رکھے۔ اس کے برعکس رکھنے کا کیا مطلب ہوگا کہ بھئی قبلے کی جانب عورتوں کی جنازے رکھے گئے تھے نا اوپر کی ترتیب میں، یعنی امام کے قریب مرد، پھر بچے، پھر خنثی اور پھر عورتیں، تو یہاں اس کا الٹ ہو جائے گا کہ یعنی اب تدفین کے وقت قبلے کی جانب جو ہے وہ بالغ مردوں کی نعش رکھی جائے گی، پھر بچوں کی، پھر خنثی کی، اور پھر اس طرف جو ہے وہ عورتوں کی، یہ جو ہے قبر میں رکھنے کی ترتیب ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہاں سے انشاءاللہ مزید کچھ احکامات ہوں گے نماز جنازہ کی اقتداء کے، اور پھر مسجد میں نماز جنازہ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، پھر چھوٹے بچوں پر اور جنازہ کی کچھ تفصیلات ہیں، اور اس طرح وہ لوگ جن پر نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، یہ 4-5 عنوانات ہیں بڑے اہم، ان کو انشاءاللہ پھر اگلی نشست میں دیکھیں گے۔